اچھا پہلے میں بتا دوں کہ ہم نے ذرا کلاس کو سکویز کیا ہے، اس کا سائز چھوٹا کیا ہے ایس او پیز آف کرونا کی وجہ سے. اچھا نہیں سر اچھا کیا کلیئر کر دیا، ورنہ ایسے لگتا ہے کہ شاید کسی نے دبکا مارا ہے تو زلفی اڑ کے کسی بنیرے پہ بیٹھ گیا. حالانکہ زلفی کے جانے سے کلاس کتنی چھوٹی ہو گئی ہوگی، لیکن بہرحال ایس او پیز ہیں، خیال رکھنا چاہیے. اچھا جو بھی ہے زلفی ایک طرح کا انسان تو ہے نا. ہاں پوری طرح انسان ہے. اچھا اگر آپ انسان ہیں تو وہ کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری کلاس ہے زولوجی کی اور ہم بندر پہ بات کریں گے. بندر پہ محبوب موضوع ہے انسانوں کا، بندروں کی عادات. اس کا مطلب زولوجی کے زمرے میں آتا ہے بندر. بالکل زولوجی، جیسے آپ بھی زولوجی کے زمرے میں آتے ہیں نا. آپ بھی زولوجی کے زمرے میں، ہم سب زولوجی کے زمرے میں آتے ہیں. سر فیس آپ پڑھانے کی لیتے ہیں اور شروع آپ جگتیں کر دیتے ہیں. بالکل آئی ایم سوری سر. آپ لوگوں کو سیریس کرنا، تعلیم کی طرف راغب کرنا بہت مشکل کام ہے بچے. جی سر ہم تو پہلے ہی راغب ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ باقی لوگ تو اپنے ایٹیچیوڈ سے، اپنے چہرے مورے سے کسی نہ کسی حد تک بچے لگتے ہیں. تم دھڑبوس لگتے ہو، پورے دھڑبوس. بہت اچھے، وارے واہ. یہ جو آپ نے ٹین ایجر بٹھایا ہوا ہے ہاتھ ہو گئی یار. یعنی میں دھڑبوس لگتا ہوں، یہ او لیول کا سٹوڈنٹ ہے یار. اس کے چہرے پہ بہرحال سائز جتنا مرضی بڑا ہے اس کا، لیکن اس کے چہرے پہ ایک معصومیت ابھی بھی ہے. اور سر اس کی معصومیت پہ نہ جائیں، یہ اسی طرح کے معصوم منہ بنا کے تو ادھار لے لیتا ہے. آپ سر اس کے چہرے پہ نہ جائیں، اس کا پیٹ دیکھیں اتنا سارا. یار آپ نے بندروں کی طرف آنا ہے یا نہیں آنا؟ جی سر. اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ بندروں کی سب سے زیادہ جو حیرت انگیز صلاحیت ہے جو سائنٹیفکلی پروفڈ، یعنی باقاعدہ سائنس سے ثابت شدہ، وہ کیا ہے؟ نقل کرتا ہے. جی بات ایک تو نقل کرتا ہے، دوسرا وہ آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ وہ لکھے ہوئے اعداد کو پڑھ سکتا ہے. ارے واہ. دوسرا وہ گن سکتا ہے. یہ باقاعدہ گن بھی سکتا ہے اور 1 2 3 4 پڑھ بھی سکتا ہے. اچھا جی گن بھی سکتا ہے. ہاں جی. واہ 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 واہ. لو پھر وہ گن کے چولے کھا رہا تھا بندر. اچھا ایک عام طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جناب بندر ایک دوسرے کی جوئیں نکال رہے ہیں. یہ کیسا ہے؟ وہ جوئیں نہیں نکال رہے ہوتے. پھر کیسا؟ اصل میں بندروں کا یہ وے آف کمیونیکیشن ہے. اس سے وہ باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج دے رہے ہوتے ہیں جب وہ جوئیں نکال رہے ہوتے ہیں. اصل میں وہ جوئیں نہیں نکال رہے، مگر وہ میسج منہ میں کیوں ڈال؟ وہ ہر طرح کی جو ہے نا وہ ٹیکس وغیرہ جو بھی ہے وہ اشارہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ کھا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ وے آف کمیونیکیشن ہے ان کا ابلاغ کا طریقہ ہے. سر یہ جو تھڑوں پہ بیٹھ کے عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، یہ بھی وے آف ٹاک ہے ان کا. وہ بھی وے آف ٹاکنگ ہے نا. جوئیں نکالنے کے بہانے 6 گھنٹے گھر سے باہر بیٹھے رہتے ہیں. سارے محلے کی چغلیاں بھی کر رہے ہیں. اچھا جی یہ بتائیں سب سے چھوٹا بندر کون سا ہوتا ہے؟ میخل چمپینزی سر. اور نہیں یار خدا پہلے تمہیں تو پتا ہونا چاہیے یار، تمہاری تو رشتہ داری ہے. اسمال مونکی. پگمی مومسیٹ. پگمی یہ صرف 5 انچ بڑا ہوتا ہے، انگلی کے سائز کے برابر. اچھا لیکن اس کی 7 انچ لمبی دم ہوتی ہے. یعنی ٹوٹل جو اس کا پھر ہو گیا جو لمبائی ہوگی وہ 12 انچ ہوگی، لیکن جیسا بہت چھوٹا ہوتا ہے. بہت چھوٹا ہوتا ہے. یہ سر یہ دبئی کے چڑیا گھر میں ہے. ہاں اور اس پگمی کی سب سے بڑی جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک درخت سے دوسرے درخت تک جمپ کرتے ہوئے 15 فٹ کا فاصلہ یہ طے کر سکتے ہیں. اچھا سر یہ اگر دبئی کے چڑیا گھر میں ہے تو کلاس ہماری دیکھنی جائے گی ادھر بندر کو؟ سوچا جا سکتا ہے. آپ لاکھ روپے جمع کرائیں، 4 لاکھ ہو جائے گا، 5 میں میری ٹکٹ آ جائے گی. اس سر نے کہاں لے کے جانا ہے؟ یہ کبھی شالامار باغ نہیں لے کے. اچھا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بندر جو ہے وہ کتنی طاقت رکھتا ہے جب وہ چھلانگ لگاتا ہے ایک درخت سے دوسرے درخت. 15 فٹ. عام طور پہ بندر جو ہے وہ درختوں کے ذریعے چھلانگ لگا کے ہی مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ ایک اور طریقہ بھی بندر اختیار کرتے ہیں. وہ یہ کہ یہ ہرن کی کمر پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں. ہرن کی کمر پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں اور جہاں ہرن کو ڈراپ کرتا ہے پھر یہ وہ تو اگلا رکشا کرا لیندے. پھر یہ ان کا کرایہ دیتے ہیں، یا تو ان کی گرومنگ کرتے ہیں، ان کو کنگھی کر دیتے ہیں ہرنوں کو، یا پھر ان کو کوئی کھانے پینے کے لیے چیز دیتے ہیں. گڈ. یا ہے بندر جب سفر پہ نکلتا ہے تو نال قیمے والے پرونٹھے بنوا لیندے. یار پتہ نہیں وہ خود بناتا ہے یا نہیں، لیکن قیمے والے پراٹھے
सर्व जरूर कर सकता है, क्योंकि जापान में एक रेस्टोरेंट है जहां पे सारे के सारे जो बैरे हैं वो बंदर हैं। बहुत अच्छे। इन वेटरों को तो अगर बंदा टिप ना दे तो ये आगे से खरूंडे मारते होंगे। अच्छा, बंदर के बारे में आप क्या जानते हैं? जब बंदर हमला भी कर देता है, क्या आपको पता है कि उसने आज तक किस शख्स की जान ली है? इसने जान भी ली है? हाँ, इसने एक बहुत बड़े आदमी की जान ली हुई है। तो सिकंदर आजम, जिसने 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया हुआ है। जी जी। सिकंदर आजम की डेथ कैसे हुई थी? उसके पालतू बंदर ने उसको काटा था, जिसके बाद वो बीमार पड़ गया और फिर बिलाखिर वो चला गया। सर, वो जो आप बताते होते हैं कि सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, मेरा ख्याल है इस बांदर ने नाल सिकंदर ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, हमने इससे पहले शादी ब्याह की जो फजूल रस्में हैं उस पर भी गुफ्तगू की है। शादी के मौके पे जो खुशी का मौका है उसको हमने अपने लिए कितना मुश्किल बना लिया है, आजकल एहसास हो रहा है। एक और खुशी का मौका है जिसको हमने अपने लिए बहुत मुश्किल बना लिया और हर गुजरते दिन के साथ मजीद मुश्किल बनाते चले जा रहे हैं इन्हीं फजूल रसूम और रिवाज की वजह से। छुट्टियों के दिनों में घर में रहना, ना बच्चे की पैदाइश, बच्चे की पैदाइश। असल में इसके माशाल्लाह अब पोतरे पोतरियां धड़ाधड़ होने शुरू हो गए हैं ना, इसलिए इसको एहसास है। क्या मतलब? माशाल्लाह 2 बेटे हैं और अब वो उनके बच्चे काफी हो गए हैं और वो जाहिर है बच्चा पैदा हो घर में तो वो फिर पता चल जाता है जी कि आजकल की क्या रवायात है। देखो, खुशी के मौके को हमने इन्हीं फजूल रस्मों की वजह से एक तकलीफ दे अमल बना लिया। एक तो बच्चे के साथ पता नहीं जो कुछ भी करते हैं उसमें से अक्सर का कोई ताल्लुक नहीं है हमारे दीन के साथ, हमारे मजहब के साथ, हमारी जो सोशल वैल्यूज है उनके साथ भी। और एक ये जो देने दिलाने वाला मामला है, ये जो तहाइफ शुरू कर दिए हमने, कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके कल्चर का इससे क्या ताल्लुक है, आपके दीन का इससे क्या ताल्लुक है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी इस वक्त तकलीफ दे रस्म है ना, आपके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले ये लाजमी एक बात समझी जाती है कि बच्चे या बच्ची की पुप्पियों को कुछ ना कुछ आपने दिया। अब इसमें ये भी एक मामला है ना कि बच्चा पैदा हुआ है तो जो घर वाले हैं बच्चे के या बच्ची के जो ससुराल वाले हैं वो क्या इन तोहाइफ के लिए कोई फरमाइश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, रवायत भी तो चल पड़ी है। बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बल्कि इतना कभी मुंह से अपने से किसी ने कोई इजहार भी नहीं किया और ना कोई इतना खुशी मना रहे होते हैं कि बड़े तोहफे आ गए हैं। मगर ये चूंकि हम लोग धसे हुए हैं अपनी रवायात में पकड़े हुए, वो गलत है या ठीक है? ठीक छोड़ते जा रहे हैं, गलत मजीद बताते जा रहे हमने हैं। अपने ऊपर इन रवायात को फर्ज कर लिया हुआ ये है, मांगने वाले मांगे ना मांगे, तवक्को रखे ना रखे, लेकिन हमने ये तसव्वुर कर लिया कि नहीं जी हमने तो ये जरूर देने। और इसी वजह से ये मसले जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर ये भी इस बात पर भी बात होनी चाहिए। यार लड़की की माँ खुद कहना शुरू हो जाती है खावन से, हाय हाय कुड़ी दे कर बाल हो जाते, वो क्या सोचेंगे इसके ससुराल वाले, वो क्या कहेंगे खाली हाथ टुर गई तो। कहना उन्होंने क्या, उनके पास दिल करे सलाम लेने का टाइम ना, अपने तौर पे बनाया हुआ क्या कहें। अच्छा, अपने तौर पे हमने जो कई कुछ एज्यूम किया हुआ है उसमें ये भी अपनी तरफ से एज्यूम किया हुआ है कि जो पैदाइश का अमल है बच्चे की वो लड़की के घर में जाके होगा, और अगर लड़की के घर में या हॉस्पिटल में भी होगा तो उसके बाद लड़का ये तो कर सकता है ना कि लड़का जो है वो उसके अखराजात जो है वो अपनी तरफ से दे दे। यहाँ पे उसकी मर्दानगी कहाँ चली जाती है? नहीं, उसके बरक्स कई लोग ऐसे भी हैं जो नाराज होते हैं इस बात से। सही, लड़की के घर वालों से नाराज होते हैं कि भाई क्यों जाके उधर वो हो, ये बच्चा इधर ही ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसने वैसे घर जाना है चली जाएगी, कोई बात नहीं। अच्छे लोग ज्यादा हैं, ज्यादा अच्छे लोग हैं। चंद जो है ना जी बेचारे जकड़े हुए ज़हनों के लोग, उनकी वजह से जो हमारी मुआशरे की या हमारे मजहब की या हमारी इखलाकियात की खूबसूरती है वो मसक हो रही है। अच्छा, कई फिर हमने जो अपनी जो रसूमात हैं उनको दीन का हमने रंग चढ़ाने की भी कोशिश की हुई है। जैसे बच्चे की पैदाइश पे हर मरहले पर कोई ना कोई तोहफा तहाइफ से रिलेटेड रस्म हमने
از خود بنا لی ہوئی ہے. جیسے ایک ہے کہ جی اذان دیتے وقت بھی ٹھیک ہے, پھر گھٹی بچے کو کھلاتے ہوئے تو بھی کوئی رسم ہے. اچھا پھر غسل دین. اچھا غسل کے حوالے سے ایک بات کی جو تصحیح ہے وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اذان دینے سے پہلے بچے کو غسل دینا ضروری ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ حماقت ہے. میڈیکل سائنس بھی یہ منع کرتی ہے اور اس کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اذان تو تسی دینی ہے نا, بچے نے تو نہیں دینی. اور اوپر سے یہ ہے کہ تسی کیڑا اذان دینی ہے تو بچے نے مسئلے تے کھلو. نہیں, وہ بچے کو غسل دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ میڈیکلی بچے کے لیے خطرناک ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ بچے نے اذان تو آپ نے دینی ہے, تو وہ بچے کا اس سے کیا تعلق ہے کہ نہا کے اس کو پہلے نہلائیں اور پھر وہ اذان دیں. یہ صحیح بات ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا تھا جس میں ملک بھر کے جید علماء کرام, مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے, انہوں نے شرکت کی تھی اور ساروں نے مشترکہ طور پہ اس کی مذمت کی تھی, اس کو کنڈیم کیا تھا کہ یہ کام نہ کیا جائے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑی بڑی عجیب رسمیں ہیں باؤ جی. بچے کا دادا آئے گا تو بچے کی جان اترے گی. بالکل, دادے نو دل کرے تھانے والے نے بایا ہوئے. اچھا سر, جب جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں جب بچہ ہوتا ہے تو گھر کے دروازے پہ درختوں کے پتے باندھ دیے جاتے تھے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظر بد سے بچا جا سکے. اب نظر بد سے تو پتہ نہیں بچا جاتا ہے یا نہیں, نظر خواجہ سرا سے نہیں بچا جاتا. خواجہ سراؤں کا باہر ہجوم لگ جاتا ہے جو بدائی لینے کے لیے وہاں آ جاتے ہیں. ارے یہ ایسے پتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے بکری نہیں آتی, خزرا آ جاتا. بہت یہ لین دین دا رواج تے ویسے ایڈا بھڑا جے, وہ بچے دا پیو کرزئی ہوندا تے بچے نے 3 مندریاں سونے دیاں پائیاں ہوندیاں. اچھا یہی نظر بد سے بچنے کے لیے سندھ کے کئی علاقوں میں رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو مٹی کا لیپ کر کے کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیتے ہیں. قریب ہی کوئی گھر بان رہو اٹ سمجھ کے بچ ٹھوڑ دے. جی اٹ نو دفع کرو, چیل چک کے لے جائے کاکا. یہ گوگا بھی سندھ کے علاقے کی طرف پیدا ہوا ہے نا. پہلے ایک کھوتی ریڑی لے اندی مٹی دی, وہ ملی تھوڑ گئی, پھر دوجی لے اندی, پھر کولو ایک بزرگ عورت نے کیا کہ پتر انج کھجلی ہوں دے رہے وہ ٹرالی منگاؤ. پھر کسی بزرگ نے کہا کہ جنی مٹی دے کلے تے لگ گئی نا, اینی مٹی نہ ویلی پہ جانی سی. اخیر پھر چھپڑ سے گوتے دے کے پھر چڑھے. اچھا سر, گھٹی دینا تو سنت ہے نا؟ ہاں گھٹی دینا بہرحال سنت ہے, اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں کھجور چبا کے تو وہ بچے کے منہ میں ڈالا کرتے تھے. تو لیکن آج جس طرح ہم نے گھٹی کے مسئلے کو بھی ایک وہ وجہ تنازع بنا لی ہے کہ جی ماموں نے دینی ہے, چچا نے دینی ہے, پھپھو نے دینی ہے, خالہ نے دینی ہے, وہ بھی غلط ہے. کئی گھروں میں تو ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لڑکے کا ماموں آئے گا پنڈی سے تو اس کو گھٹی دے گا. اس وقت تک منڈا بھوکا مر جائے. گوگا جب پیدا ہوا تھا نا تو گوگے نے خود اپنے منہ سے مانگ کے 2 بوریاں کشمش کی گھٹی مانگی اور چمچ سے نہیں بیلچے سے ڈالی. گوگے کو آری تو پھر ماموں لیٹ ہو گئے نا جی گھٹی دیتے. پھر گوگے نے پھر آکھ کے دائی مانو آکھیا کہ ماں جی پھر ماموں نے لیٹ آنے تو انہی دیر راستے ہوکا ہی تازہ کر لو. گوگا لیٹا لیٹا ہوکا پیتا. دنیا میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.